السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند دوستوں، آج میرے اس ایپیسوڈ میں ایک بہت ہی ضروری بات کرنے آیا ہوا ہوں۔ دوستو، آج کل یا بہت زمانے سے اسلام کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور کیوں ہو رہے ہیں، کیوں ہوتے رہے ہیں، کیوں ہوتے رہیں گے، اس بات کا صرف ایک یہ جواب ہے کہ اسلامی تعلیم یا قرآن کی تعلیم کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو احادیث سے، جن کو موجودہ میڈیکل سائنس سے، جن کو دیگر سائنس سے اور دیگر تعلیم کے حوالے سے سمجھنا پڑتا ہے۔ آج خاص طور پر میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ایکس مسلم رحمان، ایکس مسلم سہیل، ایکس مسلم ایڈم سیکر، ایکس مسلم ساحل، ایکس مسلم سچ والا، ایکس مسلم قرآن والا، یہ بہت سارے ایکس مسلم بن کے آئے ہوئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کی تعلیم سمجھ نہیں آئی، حالانکہ اپنے آپ کے پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن قرآن کو انہوں نے سمجھا نہیں۔ اور کیسے نہیں سمجھا، وہ آپ میرے اس ایک ہی حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے پاس جانے سے یہ لوگ سمے تو دیتے نہیں، کسی سوال کا جواب سنتے نہیں، اور جب کچھ سمجھانے لگو تو بولتے ہیں جلیبی بنایا۔ ارے بھائی، اسلامی تعلیم سمجھنا کیا اتنا آسان ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے احادیث کو نہیں دیکھو گے، تفسیر کو نہیں دیکھو گے، بزرگان امہ کے اقوال کو نہیں دیکھو گے تو قرآن تمہیں سمجھ آئے گا ہی نہیں۔ صرف لفظی طور پر ترجمہ کر کے اگر تم بولو کہ میں سمجھ گیا تو یہ بہت مشکل ہے، بہت غلط ہے۔ خیر، میں ان باتوں کو آج میں نہیں لوں گا، ایک ایک بات کر کے میں اپنی بات کو کروں گا۔ یہ لوگ اسلام کے اوپر چائلڈ سیکس کا آروپ لگاتے ہیں کہ بچوں کی بھی شادی کر دی جاتی ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منعوذ باللہ ایسا کیا ہے، ان کا کہنا ہے۔ اور اس کے ثبوت میں یہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے نکاح کا، ان کی شادی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ٹھیک ہے، بخاری میں 9 سال کی عمر کا ذکر ہے، لیکن اور دیگر احادیث میں ان کے 12 سال کا بھی ذکر ہے، 13 سال کا بھی ذکر ہے، یہاں تک کہ 17 سال تک کا ذکر ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد، تاریخ کے حوالوں کو دیکھنے کے بعد یہ متعین ہو جاتا ہے کہ 9 سے 13 سال تک ان کی عمر تھی، کوئی فکس نہیں ہوتا۔ اور ایک بات یاد رکھیں یہ لوگ کہ سعودی عرب میں، عرب کے ممالک میں جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آئے ہوئے تھے اور اسلام کی تعلیم دے رہے تھے، اس وقت عورتیں 9 سال کے بعد، 8 سال کے بعد بھی نوجوان ہو جایا کرتی تھیں، جوان ہو جایا کرتی تھیں، ان کو حیض آنا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ یہ تو ذکر کہیں موجود نہیں ہے نا کہ ان کو حیض نہیں آتا تھا اور ان کا نکاح کر دیا گیا اور ان کی شادی کر دی گئی اور ان کو جو ہے نا بدائی کر دی گئی، ایسا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اگر ایسا کہیں ذکر ہے تو یہ لوگ کہیں ڈھونڈ کے لائیں۔ یہ لوگ صرف یہی دکھاتے ہیں کہ 9 سال سن کر ہمارے ہندو بھائی یا اور دیگر مذاہب کے لوگ یہ سن کر بھوچکے رہ جاتے ہیں کہ 9 سال میں تو کوئی حیض نہیں آتا، تو وہ لڑکی جوان ہوئی نہیں، اس کی شادی کیسے کر دی گئی؟ لیکن وہ اس بات کو نہیں بتاتے کہ سعودی عرب کا ایٹماسفیئر، وہاں کے حالات ایسے تھے اور ایسے ہیں ابھی بھی، جو اس نسل کے لوگ ہیں یا ان نسل کی بچیاں ہیں، وہ 9 سال کے بعد ہی جو ہے شادی کے لائق ہو جاتی ہیں، حیض ان کو آ جاتا ہے۔ خیر، میرا مقصد آج اس کا ذکر کرنا نہیں ہے۔ اگر اس کا ذکر کرتا تو بہت سارے ایسے حوالے جات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی 13 سال یا ان کی ودائی 13 سال کے وقت ہوئی تھی، اور جب ان کو حیض آ چکا تھا۔ وہ ہم کسی اور ویڈیو میں اس کا ڈسکس کریں گے۔ آج میں جو ذکر کرنے والا ہوں، اور یہ لوگ اس آیت کو پیش کر کے اور غلط طریقے سے اسلام کو انٹرپریٹ کر کے لوگوں کو برگلانے کا کام کر رہے ہیں۔ مسلمان بھائیوں سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اگر یہ لوگ جن چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں، اگر ان کو آپ نے سمجھ لیا
تو یہ سمجھیے کہ آپ کا ایمان بڑھ جائے گا. اور دیگر مذاہب کے لوگ یہ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح سے جھوٹ بول کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں. چلیے ہم دیر نہ کرتے ہوئے ہم اس آیت کو لیتے ہیں. آپ کی اسکرین پر جو آیت دکھ رہا ہے یہ سورہ طلاق کی 5 نمبر کی آیت ہے بسم اللہ کو ملا کر, اور نہیں تو یہ 4 نمبر کی آیت ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَحِضْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يَسْرًا. آپ اس کو جو ہے نا پہلے ہم لفظی ترجمہ سمجھتے ہیں, پھر اس پہ جو اعتراض ہوتے ہیں اور پھر اس کا جواب کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے. واللائی, اور تمہاری وہ عورتیں, واللائی یعنی عورتوں کے متعلق آیا ہے کہ وہ عورتیں یئسن من المحیض, یئسن مطلب مایوس ہو گئی ہیں, من المحیض حیض سے, یعنی کہ جن کو حیض نہیں آتا ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. ان عورتوں کے بارے میں جو بوڑھی ہو چکی ہیں, جن کو حیض نہیں آتا, ان کے بارے میں حضرت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللائی یئسن من المحیض, جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں, من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے, ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر, اگر ان کے بارے میں بھی تمہیں شک ہو کہ کہیں ان کو بھی حمل نہ ٹھہر گیا ہو تو انہیں بھی تم عدت کے لیے کہہ سکتے ہو. واللائی لم یحضن, اور وہ عورتیں, واللائی وہ عورتیں, لم یحضن جن کو ابھی تک حیض نہ آیا ہو. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جو اعتراض کرنے والے, واللائی لم یحضن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ عورتیں جن کو ابھی حیض نہ آنا شروع ہوا ہو, یعنی کہ وہ نابالغ ہوں. لیکن آپ جب اس کا جواب سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ اس میں کس بات کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ کس بات کو کرتے ہیں. خیر اس کے آگے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ میرے جواب میں اس کے آگے کا بھی ذکر ہوگا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ, اور وہ عورتیں جن کو حمل ہے اس وقت, ان یحضن حملہ, تو ان کا جو ہے ان کا عدت جو ہے نا ان کے حمل کے فارغ ہونے تک ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يَسْرًا, اور جو اللہ تعالیٰ کا اختیار کر, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے, يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, تو وہ اس معاملہ میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. تو اس میں 3 قسم کے عورتوں کا ذکر ہوا ہے جن کو جو ہے طلاق دیتے وقت آپ کو دیکھنا ہے. اب آپ ایک چیز پہلے اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ایک عورت کو جب طلاق دیا جاتا ہے تو وہ کتنے قسم کی عورتیں ہو سکتی ہیں. اس میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک تو وہ عورت ہو سکتی ہے جو بوڑھی ہو چکی ہو, جن کو حیض آنا بند ہو چکا ہو, ایسی عورتوں کو طلاق دینے کا ایک وہ سسٹم ہو سکتا ہے. یہ پہلا ہے. پھر دوسرا کون سا ہے, وہ عورتیں جن کو حیض آتا ہے. کیوں حیض آتا ہے ایسی عورتوں کو ایک تو طلاق دیا جا سکتا ہے, اور یا ان کے کہنے کے مطابق جن کو حیض بھی نہ آتا ہو. چلو وہ 2 کنڈیشن اس میں ہو گئی, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جن کو حیض آ رہا ہو, جن کا حیض رک چکا ہو, اور جو حمل والی عورتیں ہیں جن کو حمل آ چکا ہو, جو دکھ رہا ہو کہ ان کو حمل آ چکا ہے, تو ان کے حمل کے وہ ہوتے تک. یہ 3 ہی قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں, 3 ہی قسم کی عورتیں ہو سکتی ہیں جن کو جو ہے نا طلاق دیا جا سکتا ہے. تو اس جگہ صاف طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں, جن کو حیض آنا بند ہو چکا ہو, ان کو بھی 3 مہینے کا جو ہے وہ رکھ لو, اگر تمہیں شک ہو ان کی عدت رکھ لو. اور ان عورتوں کو جب آپ طلاق دے رہے ہو اس وقت ان کو حیض نہیں آ رہا ہو, ان کا حیض اس وقت بند ہو چکا ہو. جیسے کہ کسی عورت کا حیض 1 تاریخ سے شروع ہوتا ہے اور 8 تاریخ تک اس کا ختم ہو جاتا ہے, اور لیکن طلاق دینے کی نوبت اگر 9 یا 10 تاریخ یا 11 تاریخ کو آئی, جب اس کا حیض ختم ہو چکا ہو, تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں, اس کے بارے میں جو ہے نا اس جگہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسی عورتیں جن کو حیض نہ آیا ہو یا جن کا حیض بند ہو چکا ہو, یعنی کہ 2-4 دن پہلے بند ہو چکا ہو, پھر آپ طلاق دے رہے ہو, تو ان کا بھی جو ہے نا 3 مہینے کا عدت ہے. اس بات کا ثبوت کہ اس میں عدت, اس میں جو ہے نا جن کو حیض آتا ہے ان عورتوں کا ذکر ہے, وہ یہ واللائی کا لفظ بھی بتا دیتا ہے.
वल्लाई उन औरतों के मुतल्लिक आया है जिनको पहले तो हैज़ नहीं हुआ हो, वल्लाई उन औरतों के लिए आया हो लम यहिज़्न जिनको अब तक हैज़ ना आया हो। अगर यहाँ किसी नाबालिग औरत का जिक्र होता, नाबालिग लड़की का जिक्र होता, तो वल्लाई का लफ्ज़ आ ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वल्लाई ही यह दलालत करता है कि यहाँ पे बालिगान का जिक्र हो रहा है, औरतों का जिक्र हो रहा है, लड़कियों का नहीं जिक्र हो रहा है। और जैसे कि इसके बाद तीसरे में बता दिया कि जिनको हमल आया है, हमल हो चुके हैं, जो महमूल हैं, जिनके पेट में बच्चा है, उनका जो इद्दत है वो 3 महीने तक है। तो ये 3 कंडीशन, 3 लोगों का जिक्र हुआ है। ये लोग अपने मकर से इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि वल्लम यहिज़्न का मतलब उन औरतों का जिक्र है जिनको अभी तक हैज़ ना आया हो, यानी बच्चियों का जिक्र है। ये सरासर गलत है। खुद इनके अल्फाज ये बता दे रहे हैं, अरबिक अल्फाज ये बता दे रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ औरतों का जिक्र है। उन औरतों का मतलब जिनको हैज़ आता है उनका जिक्र है। पहले में बूढ़ी औरतों का कर दिया, जिनको हैज़ नहीं आ रहा है उनका ख़त्म, और दूसरे में उन औरतों का जिक्र किया है जिनको अभी हैज़ नहीं आया हो। यानी कि ये जो पहला कंडीशन है वल्लाई यइस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम, इसमें 2 चीज़ों का जिक्र कर दिया गया है। एक तो उन औरतों का भी जिक्र कर दिया गया है जिनको हैज़ आया, जिनको हैज़ आया लेकिन कुछ वक्त के बाद बंद हो गया और वो बूढ़ी हो गए और उनका बंद हो चुका है उनका, और उनका भी जिक्र है जिनको हैज़ आ रहा है उस वक़्त, जिस वक़्त तलाक दिया जा रहा है, जिस वक़्त तलाक दिया जा रहा है उस वक़्त जब हैज़ आ रहा है तो इनका जो है ना 3 महीने का है। वलम यहिज़्न, और जिनको हैज़ उस वक़्त नहीं आ रहा है, यानी कि 10 दिन आने के बाद या 5 दिन आने के बाद बंद हो चुका है और 25 दिन का महीना बाकी है, तो उन बीच में अगर तलाक होता है तो उन औरतों का जिक्र है। और ये भी देखिए कि इसमें एक चीज़ ये भी बता दिया गया है कि मेडिकल साइंस के ज़रिए से, यानी कि मेडिकल में आपकी अगर आपके जिस्म में कमी है तो भी हैज़ नहीं आता, ऐसी औरतों का भी जो है ना जिक्र इस जगह कर दिया गया है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग इनकी बातों पे मत आइए, ये सिर्फ बरगलाएंगे, क्योंकि इन्होंने उस वे ऑफ व्यू से उन्होंने कुरान को समझा ही नहीं है। ये तो सिर्फ ये देखते हैं कि कुरान में कहाँ पर ऐसा लफ्ज़ लिख दिया गया है जिस पे हम एतराज़ कर सकते हैं और भोले भाले मुसलमानों को हम बरगला सकते हैं। लेकिन भोले भाले मुसलमान भी बरगलाने वाले नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, हमें समझ नहीं आ रही है, तो ज़रूर उसमें हमारी अक़ल की जो है ना कमी है, बल्कि उसको लेके जो है ना किसी दूसरे आलिम के पास जाते हैं, किसी मुफ्ती के पास जाते हैं, किसी ऐसे इंसान के पास जाते हैं जिनको कुरान की समझ है, वो उनको उसका सही रास्ता बताते हैं। तो ये चीज़ साबित हुआ कि यहाँ लम यहिज़्न से मुराद नाबालिग औरतें बिल्कुल भी नहीं है, उनका जिक्र बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अल्लाई वल्लाई का लफ्ज़ यह बता रहा है कि इसमें औरतों का जिक्र है, वो औरतें जिनको हैज़ आता हो, हैज़ आने की सूरत में शादी हुई थी और उसके बाद जो है ना ये 3 कंडीशन का जिक्र है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसका कोई जवाब देता है तो वो भी वीडियो बनाकर दे दे, हम उसके ऊपर और बातें करेंगे। चलिए, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।